اس وقت بھی پارٹی کے اندر آواز بلند کی، اس سوچ کو، اس ذہن کو، اس مخصوص مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرتی رہی، اور آپ نے دیکھا کہ آخر میں اس یرغمالی ٹولے اور اس مخصوص جو ایک سرپرستی کرنے والے کچھ ایسے عناصر جو آج ادھر ہی بیٹھ کے آپ کو کہہ کے جا رہے ہیں کہ ہم سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، کوئی ٹویٹ کر کے کر رہے ہیں، کوئی آ کے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں سیاست بھی کرنی ہے اور پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ جس ذہن سازی اور منفی مائنڈ سیٹ کی آپ بیاری کرتے کرتے 9 مئی کا جو سانحہ پوری قوم نے دیکھا، یہ اسی سیاسی حکمت عملی کی کارستانی تھی۔ اور 9 مئی کو ایک منظم سازش کے ذریعے زمان پارک سے ایک بھرپور منصوبہ بندی کر کے بیرونی ایجنڈے پہ ایک ایسی سازش تیار کی گئی جس کا مقصد پاکستان کے قومی اداروں کی تضحیک کرنا اور غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا مقصود تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اسی 9 مئی کا جو سانحہ تھا، جو ایک قومی المیہ بن گیا، وہاں شہداء کی یادگاروں کی جس طرح بے حرمتی ہوئی، قومی ورثے کو جس طرح سے تباہ کیا گیا، اس نے ہر پاکستانی کی روح کو زخمی کیا۔ آج ہمیں ان شہداء کی فیملیوں سے بھی اظہار یکجہتی کرنا ہے، ان کو سلام پیش کرنا ہے، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنے چشم و چراغ جو ہیں وہ اس قوم کو دیے، اس ملک کو دیے، اور جن کے لہو سے آج پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہے، اور آپ، میں اور ہماری انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان شہیدوں کی قربانیوں کو کسی صورت میں نہ بلائیں گی اور نہ ان کو رائیگاں کیا جائے گا۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ افراد، وہ یرغمالی ٹولہ، وہ ہائی جیکرز جنہوں نے پارٹی کے اندر ایک ایسے بیانیے کی بنیاد رکھی جس کے اندر سیاست میں رواداری کا جنازہ نکلا، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے تابوت میں کیل ٹھوکے گئے، اور جو سیاسی اختلافات تھے ان کو ذاتی دشمنی اور عداوت میں بدل دیا گیا، اور گھروں کے اندر، محلے گلی نہیں، گاؤں اور دیہات اور شہر نہیں، ایک ایک گھر کے اندر اتنی پولرائزیشن ہوئی کہ بھائی بہنوں سے نفرت کرنے لگے، اولاد ماں باپ سے دور ہو گئی، اور ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر انتہا پسند سوچ اور دہشت گرد کارروائیوں کے ساتھ جڑا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو پلانٹ کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، سپورٹ کیا گیا۔ یہ جتنی بھی شرپسند کارروائیاں ان کے ساتھ جڑے جو عزائم تھے، اس کے تانے بانے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے ان اداروں پہ حملے کر کے وہ ڈوریاں ہلائی جاتی رہیں، اور وہ آڈیو بھی یقیناً آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوگی جس میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ غدار کے ٹائٹل کے ساتھ ان ویڈیوز کو وائرل کرو۔ وزیر اعظم ہاؤس کو ایک مخصوص ٹولے نے اپنی اماجگاہ بنا کر جس طرح سے قومی اداروں کو بے توقیری کی، اور جس انداز سے پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کیا، قومی اداروں کے اندر تصادم، ٹکراؤ اور
لڑائی جھگڑوں کے ساتھ جڑا ایک ایسا تکلیف دہ سٹرکچر یا آئیڈیالوجی جو ہے اس کو معرض وجود میں لایا گیا، تو الٹیمیٹلی اس کا انجام آپ سب کے سامنے ہے۔ جو پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے ساتھ جڑا عمل آپ نے 9 مئی کو دیکھا، میں ذمہ داران سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس واقعے کی آزادانہ منصفانہ انکوائری کروائیں۔ جو کردار جو ہے جن کے تانے بانے زمان پارک یا پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو بے نقاب کر کے عبرتناک سزا دیں، اور جو ہماری ساسو ماں کورٹس ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساسو ماں کورٹس کی توجہ جو ہے تو ان دہشت گردوں کی شرپسندی کی طرف بھی وہ نگاہیں اٹھنی چاہیے۔ کچھ داماد کورٹس بن گئی ہیں، کچھ ساسو ماں کورٹس بن گئی ہیں، تو جو انصاف کا بول بالا ہے، جو ان دہشت گردوں کو کچلنے کی ذمہ داریاں ہیں، جو اس سوچ کو کلا کما کرنے کا ایجنڈا ہے، وہ ہوا میں کہیں تحلیل ہو گیا ہے۔ آج اس فورم سے، کیونکہ 22 سال کا جو میرا سیاست کا سفر ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی ایسا ماحول اور منظر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آیا کہ جہاں آپ کی قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرتے ہوئے وہ کسی ایک شخص کی انا، اس کی ہٹ درمی اور اس کی ذاتی تسکین کی بھینٹ وہ چڑھا دی جائیں، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ کسی کی سیاست کا ایندھن بن جائیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی میڈیا کی طاقت سے قومی اداروں کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے افواج پاکستان کی جو دنیا بھر میں ایک اپنی شناخت، وجود اور تشخص ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں امید کرتی ہوں کہ قائد اعظم کا جو حقیقی پاکستان ہے اس کی جھلک جو ہے وہ پاکستان میں نظر آئے گی۔ میں ان تمام شرپسند اور دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہوں گی، اور اپنے راستے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جدا کر رہی ہوں، کیونکہ میرا یہ بیلیف ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ہمارے ان کی محبت اور وطن کی محبت اور عقیدت جو ہے، شہداء کی عقیدت اور وطن کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جنہوں نے یہ شہداء کی بے تقیری کی ہے انہوں نے پاکستان کی اساس پہ حملہ کیا ہے، پاکستان کے نظریے کو پارا پارا کیا ہے، تو لہٰذا عمران خان اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ عمران خان کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا، اور یہ ایجنڈا جو ہے اس کو، کیونکہ میں بھی اس ایجنڈے کی وکٹم ہوں، کیونکہ دشمنوں کے لیے نہیں، سب سے پہلے دوستوں کے لیے وہ دشمن بنتے ہیں، اور ہر موشن کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس کے بعد اس کو ڈسنا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرنا اور پھینک دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج وہ پی ٹی آئی جو ہے بند گلی میں جا چکی ہے، اور جو لوگ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو کے انہیں ہلہ شاری دے کے انہیں قومی اداروں کی تباہ و بربادی کے لیے اکساتے رہے ہیں، وہ چہرے اب ان کے ارد گرد ڈھونڈنا چاہتی ہوں کہ میں وہ کدھر ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے انہیں بند گلی میں پہنچایا ہے، وہ شکلیں جو ہیں اب صرف
ٹویٹ کر کے یا ادھر پریس کانفرنس کر کے لا تعلقی کا اعلان کر کے وہ اس قوم کی ان تکلیفوں اور مشکلات اور مصیبتوں کے سے سرخرو نہیں ہو سکتے. وہ ذمہ دار بھی ہیں اور حصے دار بھی ہیں. لہٰذا اس پی ٹی آئی کا جو ایک سفر تھا میرے ساتھ یا میرا ان کے ساتھ، وہ آج اختتام پذیر ہوا ہے، کیونکہ اس چراغ کو آگ لگ گئی ہے گھر کے چراغ سے، اور اس کو ہمیں انشاءاللہ ہمارا سیاسی سفر جو ہے وہ جاری رہے گا. ہمارے سیاست کا محور اور مقصد اپنے حلقے کے عوام ہے، اور انشاءاللہ ان عوام کو ہم مایوس نہیں کریں گے. بہت شکریہ. پریزیڈنٹ صاحب کو جی کنڈکٹ کرنے میں. پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو موقع ملے گا، لیکن پلیز سب کو. میڈم یہ فرمائیے گا آپ کہ ایک تو 9 مئی کے جو کچھ بھی واقعات ہوئے ہیں، کیا ذمہ دار صرف عمران خان ہے؟ اگر نہیں تو کیا جو یہاں پر پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں ان کے گناہ دھل جاتے ہیں؟ اور دوسرا میڈم، 1 سال تک آپ بھی ترجمانی کرتی رہی ہیں، کیا آپ اس ترجمانی کی قوم سے معافی مانگیں گی؟ تھینک یو. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اپنی سزا بھگت لی کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں 1.5 سے 2 سال میڈیا کی سکرین پہ نہیں آئی ہوں، اور میں نے سیلف ایگزائل لی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے بیانیے پہ کھڑی تھی. میں نے پی ٹی آئی کو جب جوائن کیا تھا تو میں نے وردی کو بے تقریر کرنے کے لیے، میں نے پاکستان کی اساس پہ حملے کرنے کے لیے یا پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں کھلونا بننے کے لیے پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کیا تھا. میں نے پی ٹی آئی کے منشور کو جوائن کیا تھا. لیکن جب میں نے وہاں یہ دیکھا تھا کہ وہاں بیانیہ پاکستان یا پاکستان کا مفاد نہیں، وہاں مٹھی بھر وہ شرپسند عناصر جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر کی سوچ کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اور پورے نظام کو مفلوج کیا ہوا ہے، تو وہاں سے جو سزا میں نے بھگتی، مجھے جس طرح سے ڈسوسیٹ کیا گیا، وہ کافی ہے آپ کے سوال کا خود جواب اس میں کہ میں ادھر ہی کھڑی ہوں، میں نہیں آگے پیچھے ہوئی ہوں. میرا بیانیہ آج بھی وہی ہے، میری سوچ بھی وہی ہے. عمران خان، پی ٹی آئی اور وہ ان کی ٹیم ڈیویٹ ہوئی ہے، میں نہیں ہوئی ہوں. تو جو یہاں کھڑے ہو کے کوئی سٹیٹمنٹ دے کے جا رہا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا ہے، تو میں یہ توقع کرتی ہوں کہ صرف یہاں پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے اعلان لا تعلقی کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ نہ تو کسی مقدمے کے اندر مطلوب ہوں، نہ مجھے جیل کے یہاں پریس کانفرنس کرائی جا رہی ہے، نہ میرا کہیں پہ کوئی کسی دباؤ کے تحت یہاں بٹھا کے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. یہ 100% میرے دل کی آواز ہے، اور جو پاکستان کے اندر بسنے والا ہر محب وطن پاکستانی یہی سوچ رکھتا ہے کہ ہم پاکستان ہے تو ہم، اور اگر پاکستان نہیں ہے خدا نخواستہ تو کسی بھی ایسی سوچ کو ہم جڑ سے کچلیں گے، اس کو جڑ سے اکھیڑیں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا کہ اب وہ شرپسند اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. مظہر اقبال. میڈم میرا 2 پارٹ کوشچن ہے. آپ نے فرمایا کہ جب آپ عمران خان کی کابینہ کا حصہ تھی تو آپ نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو سیکورٹی کے اداروں کے یہ سازش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، پاکستان کو یکمال بنایا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ بڑا گریسفل آپ کا ڈیسیژن ہوتا اگر آپ اس وقت یہاں پہ آتی ہیں اور کہتی کہ یہ کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، میں نے کوشش کی لیکن میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، دیٹس وائی آئی ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو کوئٹ پاکستان طریقے کے ساتھ. نمبر 1. دوسرا میم، ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک طرف آپ نے کہا کہ میں میں ذمہ داروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ سالہ 9 مئی کی تحقیقات کریں، جبکہ دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی شرط پسند اور دہشت گردانہ پالیسیوں کی وجہ سے میں اس جماعت کے ساتھ نہیں چل سکتی. ایک طرف آپ اپیل کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ کنکلوژن پہ پہنچ گئی. آپ کو کیسے پتا کہ پی ٹی
PTI शरपसंद है या दहशतगर्द है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला पार्ट जो आपने किया है, जहाँ रजिस्ट करना था और जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट रजिस्टर करना था, बहुत सारे आपके कोलीग्स और साथी जो हैं, जो मेरे साथ बीट रिपोर्टर थे या प्राइम मिनिस्टर की बीट या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की बीट कर रहे थे, वो 99% जो हैं उस हकीकत से आगाह हैं और उनसे मेरी ये डिस्कशन ऑफ द रिकॉर्ड होती रहती थी। और मुझसे ज़्यादा उनको ये पता था कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है या मेरे सामने कौन सा वो माइंड सेट है जो दीवारें खड़ी करके तो मुझे काम करने से रोक रहा है। दूसरी बात जो आपने कही, देखें, जो अब तक की आपने डिटेल्स ली हैं, जो शख्स कोर कमांडर की वर्दी पहन के सोशल मीडिया में आया है, वो डॉक्टर फिरदौस का कोई पर्सनल कारकुन नहीं था, ना कोई प्रेस क्लब इस्लामाबाद का कोई रुकन था। वो अल्लान तस्लीम कर रहा है कि मैं PTI का उस एजेंडे पे लाया गया, ख़रीदा हुआ माइंडसेट हूँ, जिसे ट्रेन किया गया, जिसको नक्शे दिए गए, जिसको बताया गया और रहनुमाई की गई, जहाँ ठहराया गया, जहाँ से उसके साथ जुड़े सारे, एक नहीं, वो दर्जनों दहशतगर्द, सैकड़ों दहशतगर्द जो मेरन शाह और DI खान और धीर सवाद, जहाँ जहाँ से भी वो यहाँ पहुँचाए गए, वो मुझसे ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर वो दास्तानें आपको दस्तयाब हैं। जो सोशल मीडिया देख रहे हैं वो उन सारी दास्तानों से आगाह हैं। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आज़ादाना इंक्वायरी हो, क्योंकि सियासत के अंदर ये वतीरा रहा है कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे प्यारे लीडर ने कौमी अदारों पे इल्ज़ामात लगाए और बैनुल-अक़वामी सतह पे ये वीडियोस भेज के ये बावर करवाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों ने ये तमाम कारस्तानियाँ खुद की हैं और मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश की जा रही है। तो ये सारी जो पस पर्दा उसके साथ जुड़ी तलह हकीकतें हैं, उसको सामने रखते हुए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके चेहरों से नकाब हटा के उनको निशाने इबरत बनाएं, ताकि मुल्क के गद्दारों की इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो किसी भी जमात में हैं, हाँ वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक़ है, जो सहूलतकार है, जिन्होंने मेरे पाकिस्तान की वजूद को ज़ख्मी किया है, उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए मुआशरे के हर तबके में। और पाकिस्तान के साथ जुड़ा जो हमारा शनाख्त का रिश्ता है, जो वक़ार का रिश्ता है, वो हमें ज़्यादा मुकद्दम है। सियासत आनी जानी चीज़ है, सियासतें जो हैं वो होती रहेंगी अगर पाकिस्तान होगा।